السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم حورین زاویار ناول کا ایپیسوڈ 3 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زاویار کے سامنے کھڑی حورین ایک لمحے کو خود بھی سمجھ نہ پائی کہ اس نے یہاں آنے کی ہمت کیوں کی۔ شاید وہ خود کو سمجھانے آئی تھی یا شاید کسی اور کے سکون کے لیے، مگر جو بھی تھا اس لمحے نے دونوں کے اندر کچھ بدل دیا۔ حورین نے آہستگی سے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ کل چوٹ کافی گہری لگ رہی تھی۔ زاویار نے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز رکھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، مجھے درد کم لگ رہا ہے۔ اذلان آہستہ سے بڑبڑایا، محبت میں درد ویسے بھی کم لگتا ہے۔ ایزل نے اس کی کوہنی پر چٹکی کاٹی، چپ کرو، یہ سن لیا تو سردار کو غصہ آ جائے گا۔ دونوں چپ ہو گئے مگر مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ زاویار نے حورین کی طرف قدم بڑھایا، یہ پہلا موقع تھا۔ اس نے حورین سے نظریں ملاتے ہوئے کہا، اس کے الفاظ نرم تھے مگر آواز معمول سے زیادہ بھاری، اگر تم نہ آتی تو شاید آج اس زخم کا احساس زیادہ ہوتا۔ حورین کی سانس رک گئی، یہ جملہ کوئی سردار کسی عام لڑکی سے ایسے نہیں کہتا۔ حورین نے نظریں جھکا کر کہا، میں بس انسانیت کے ناطے پہنچی ہوں۔ زاویار ہلکا سا مسکرایا، انسانیت کے ناطے یا دل کے ناطے؟ یہ پہلی بار تھا کہ سردار کے لہجے میں لفظ نہیں، احساس بول رہا تھا۔ حورین کے گال سرخ ہو گئے، اس نے ہلکے سے کہا، میں چلتی ہوں۔ ایزل فوراً آگے بڑھ کر بولی، ہاں چلتے ہیں، ورنہ سردار صاحب کے سوال اور خطرناک ہو جائیں گے۔ اذلان نے گرم نگاہ سے کہا، میں بھی چلتا ہوں تم دونوں کے ساتھ، رستے میں کوئی مسئلہ ہوا تو؟ ایزل نے آنکھیں گھمائی، مسئلہ ہمیں نہیں، تمہیں لگتا ہے؟ دونوں کے بیچ یہ ہلکی سی نوک جھونک محبت کی پہلی نرم لہر تھی، بس دونوں ابھی سمجھ نہ پائے تھے۔ راستے میں حورین کچھ نہیں بولی، صرف چلتی رہی۔ ایزل اس کے چہرے کو جانچتی رہی، آخر پوچھ ہی لیا، کیسا لگا؟ وہ کچھ مختلف نہیں لگا آج؟ حورین نے ہلکی سی سانس لی، جیسے وہ صرف سردار نہ ہو بلکہ ایک عام انسان ہو، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ایزل نے مسکراتے ہوئے کہا، سمجھ آ رہا ہے، بس مان نہیں رہی۔ دل کی باتوں کو ایسے نہیں روکا جاتا حورین۔ ادھر دوسری طرف حورین کے جانے کے بعد زاویار دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اذلان نے کہا، چائے دوبارہ لا دوں؟ زاویار نے پہلی بار مسکرا کر کہا، آج مجھے چائے نہیں چاہیے، آج دل ہلکا ہے، بہت ہلکا۔ اذلان نے زور سے تالی ماری، ہائے اللہ، خانزادہ خاندان کا سردار محبت میں پڑ گیا ہے۔ زاویار نے اسے مارنے کی دھمکی دی، چل نکل یہاں سے، بے وقوف کہیں کا، مگر اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بلکہ ایک نرم سی بے قابو اور خاموش خوشی تھی۔ شام ہوتے ہی کندر پور میں ایک نئی خبر پھیل گئی، مختیاری خاندان نے سردار کے فیصلے پر اعتراض اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سردار نے خانزادہ خاندان کا ساتھ دیا ہے، وہ فیصلہ بدلوانا چاہتے ہیں۔ پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی، اگر دونوں خاندان لڑ پڑے تو گاؤں برباد ہو سکتا تھا۔ زاویار کو فوراً پیغام بھیجا گیا۔ اذلان نے خبر سنی تو کہا، یہ لوگ آج ہی مسئلہ کھڑا کرنا تھا۔ زاویار کا چہرہ سخت ہو گیا، اگر کوئی سچ پر سوال کرے تو سردار کا فرض بنتا ہے کہ سچ ثابت کرے۔ چلو اذلان، یہ معاملہ بڑھنے نہ دیں گے۔ گاؤں میں بڑھتے تناؤ کی خبر جب حورین کو ملی تو اس نے ایک لمحے میں ہونٹ بھیج کر خدا سے دعا مانگی، یا اللہ، زاویار کو محفوظ رکھنا، کوئی نقصان نہ ہو، بہت بڑا دل ہے اس کا، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار صرف احساس نہیں بلکہ فکر ظاہر کی تھی، دل کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ زاویار گاؤں کے بیچ کھڑا تھا، مختیاری لوگ اور خانزادہ لوگ آمنے سامنے کھڑے تھے، سب کے چہروں پر غصہ، تناؤ اور سختی تھی۔ زاویار نے ہاتھ اٹھایا، خاموش، پورا مجمع خاموش، فیصلہ بدلا نہیں جائے گا، کیونکہ فیصلہ میری ذات کے لیے نہیں ہے، گاؤں کے لیے تھا۔ میں کبھی ظلم برداشت نہیں کرتا اور کبھی جھوٹ کے آگے نہیں جھکتا۔ لوگ چپ ہو گئے۔ زاویار نے مزید کہا، اور جو چاہے وہ میرے پاس آ کر بات کر سکتا ہے۔ سردار بحث نہیں کرتا، دلیل دیتا ہے، اور میں دلیل دینے کو تیار ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سردار کا وقار پھر سب پر غالب آ گیا۔
حورین دور سے درخت کے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ جب زاویار کی آواز گونجی اس نے دل تھام لیا۔ کاش وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ دعا اس کی محبت کا پہلا قبول شدہ ثبوت تھی۔ گاؤں کا تنازع وقتی طور پر ختم تو ہو گیا تھا مگر پیچھے ایک بھاری خاموشی چھوڑ گیا تھا۔ سارے گھروں میں چرچا تھی، سردار نے صحیح کیا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ مختیاری لوگ ماننے والے نہیں، کچھ نہ کچھ پھر کریں گے۔ ان باتوں نے سارا ماحول گمبھیر کر دیا تھا۔ حورین گھر واپس لوٹی مگر آج اس کے قدموں میں وہ سکون نہ تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ دل میں ایک مستقل خوف بیٹھ گیا تھا۔ اگر مختیاری لوگ سردار سے بدلہ لینے چل پڑے تو؟ اگر کل رات کی آگ کوئی اشارہ تھی؟ اگر وہ زخمی ہو جائے؟ اس خیال نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا سایہ کھینچ دیا۔ اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کہیں وہ زخمی سردار دوبارہ تو یاد نہیں آ رہا؟ حورین چونک گئی۔ اماں آپ بھی؟ ماں محبت سے مسکرائی۔ دل کی بات ماں سے چھپتی نہیں بیٹا، اگر دل دھڑکنے لگے نا تو آواز باہر تک آ جاتی ہے۔ حورین خاموش ہو گئی کیونکہ اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ دل کو روکنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ایزل گاؤں کی ندی کے کنارے کھڑی تھی۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی پانی دیکھ رہی تھی۔ اذلان چھپ کر پیچھے آیا، ایک چھوٹا سا کنکر پھینکا جو ایزل کے قریب گرا۔ ایزل چونکی۔ کون ہے؟ اذلان سامنے آیا۔ ڈر کیوں جاتی ہو؟ میں ہوں، کوئی چور نہیں۔ ایزل نے ہاتھ نڈھال سا ہوا میں مارا۔ پاگل ہو، میں دل کے مریضوں جیسی نہیں ہوں۔ اذلان آگے بڑھ کر مسکرایا۔ دل کے مریض تو ہم دونوں ہیں، فرق یہ ہے کہ تمہاری بیماری نئی ہے، میری پرانی۔ ایزل شرما کر پیچھے ہٹی۔ باتیں تو بڑی فلمی کرتے ہو، اذلان نے آہستہ سے کہا۔ تمہارے لیے کرنے لگ گیا ہوں شاید۔ یہ جملہ ایزل کے دل میں بے ہوشی سا اتار گیا۔ دونوں کچھ لمحے خاموش رہے، صرف ندی کی لہریں سنائی دیتی رہیں جیسے قدرت ان کی خاموش محبت کو گواہی دے رہی ہو۔ سردار کے گھر کے باہر دوبارہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ مختیاری خاندان کے 3 مرد زور زور سے بول رہے تھے، ہے بایست سرکار، خانزادہ خاندان کو بچا رہا ہے، ہمیں نیا فیصلہ چاہیے۔ اذلان نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ یہ لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں، تجھے طعنے دے رہے ہیں زاویار۔ زاویار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ غصے میں جواب کمزور لوگ دیتے ہیں، میں سچ پر ہوں، مجھے چیخنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجمع کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کی آواز ایک گونج کی طرح نکلی۔ فیصلہ صحیح تھا، اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو میرے سامنے لائے، ورنہ خاموش ہو جائے، ورنہ میں خود خاموش کرنا جانتا ہوں۔ یہ جملہ اتنی وہبی اور طاقت سے نکلا تھا کہ مختیاری مرد ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ حورین نے دور سے دیکھا، زاویار کھڑا ہے، ایسے مضبوط جیسے پہاڑ انسان بن کر آ گیا ہو۔ اس کی نظر رک نہ سکی، وہ مسلسل زاویار کو دیکھتی رہی، دعا کرتی رہی، یا اللہ اسے محفوظ رکھنا، یہ گاؤں کا سہارا ہے اور شاید میرا بھی۔ اس نے یہ آخری جملہ اپنے دل میں آہستہ سے کہا مگر اس کی گونج اس کی ساری روح میں پھیل گئی۔ شام ہوتے ہی گاؤں میں ایک اور خبر دوڑ گئی، کسی نے سردار کے گودام میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اذلان دوڑتا ہوا آیا۔ زاویار، یہ سیدھا حملہ ہے، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ زاویار نے سختی سے کہا، گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، میں خود جا کر دیکھوں گا کہ کون اتنی ہمت کر کے اندھیرا اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ گاؤں والے ڈرے ہوئے تھے، ایسا حملہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ خبر سن کر حورین کا دل ایسے لرزا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ ایزل نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ حورین سنبھل جا، سردار بہادر ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ حورین نے تھر تھراتی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے ایزل، بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ایزل کی آنکھیں پھیل گئی، تو اس کا نام لے کر فکر کر رہی ہے، یہ محبت ہے حورین، یہ محبت ہے۔ حورین کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، وہ انکار نہ کر سکی، اس کے دل نے خود فیصلہ سنا دیا تھا۔ گاؤں کے بیچ کھڑے ہو کر زاویار نے دہاڑتی ہوئی آواز میں کہا، جس نے یہ حرکت کی ہے وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ میں سردار ہوں اور سردار کبھی اپنے گاؤں کے دشمنوں کو سانس نہیں لینے دیتا۔ پورا گاؤں زاویار کی آواز کے سامنے خاموش ہو گیا اور دور بیری کے درخت کے پاس کھڑی حورین نے اپنے دل کو تھام لیا۔
آج گاؤں پر رات عجیب بھاری تھی، جیسے ہوا بھی خوف سے لرز رہی ہو۔ جس گودام میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی وہاں ابھی بھی سیاہ دھواں مٹی میں بسا ہوا تھا۔ زاویار نے مشال اٹھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں روشنی کم، غصہ زیادہ تھا۔ اذلان نے قریب آ کر کہا، یہ لوگ حد پار کر رہے ہیں زاویار، یہ صرف سردار کو ڈرانے کی بات نہیں، یہ اعلان جنگ ہے۔ زاویار نے ہونٹ بھینچے، اگر جنگ چاہتے ہیں تو جنگ ہوگی، مگر میں انہیں بتاؤں گا کہ سچ کے محافظ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ زاویار آگے جھکا، زمین پر جلی ہوئی کپڑے کے ٹکڑے نظر آئے، ایک نشان جو مختاری خاندان کے مخصوص کپڑے پر تھا۔ اذلان چونک گیا، یہ تو مختاریوں کے شال کا ٹکڑا ہے، زاویار نے سخت آواز میں کہا۔ تو بات صاف ہو گئی، یہ مختاری خاندان کی ہے اور میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ گھر میں کھڑکی کے پاس کھڑی حورین ہر آہٹ پر چونک جاتی، ہر آواز میں اسے زاویار کی سانس سنائی دیتی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا پورا گھر سن سکتا ہے۔ ایزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا تو بالکل ہی بدل گئی، یہ فکر، یہ گھبراہٹ، یہ محبت ہے۔ حورین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایزل، مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو جائے گا، وہ لوگ بہت ظالم ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں۔ اس کی زبان لرز گئی، وہ پورا جملہ نہ بول سکی، مگر دل چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں زاویار کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ زاویار اور اذلان ثبوت کی تلاش میں پرانے کھیتوں کی طرف گئے۔ وہاں ایک عجیب خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں چھپا ہوا خطرہ سانس لے رہا تھا۔ اچانک چھپر کے پیچھے سے 4 آدمی نکلے، چہروں پر کپڑا، ہاتھوں میں ڈنڈے۔ اذلان نے فوراً کہا، یہ وہی لوگ ہیں، زاویار پیچھے ہٹو۔ مگر جواب دینے سے پہلے ایک بھاری ڈنڈا زاویار کے شانے سے ٹکرایا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر گرا نہیں۔ اس نے تڑپتے ہوئے کہا، اذلان پیچھے نہ ہٹنا، آج انہیں بتانا ہے کہ سچ کے محافظ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ اذلان نے 2 کو روک لیا، مگر 2 سیدھا زاویار کے پاس آ گئے۔ ایک وار زاویار کے بازو پر لگا، ایک پیٹ پر، مگر وہ سچ کا سردار تھا، وہ کمزور نہ پڑا۔ اس نے ایک کو گردن سے پکڑ کر زمین پہ گرایا، دوسرے کو گھوسا مارا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اذلان نے گالی دیتے ہوئے کہا، حرامیوں، سردار پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ دونوں نے مل کر چاروں حملہ آوروں کو بھگا دیا، مگر زاویار زخمی ہو گیا تھا۔ چوٹیں گہری تھیں، مگر اس کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ ادھر حورین خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ایزل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کہا، حورین بیٹھ جا، رنگ اڑا ہوا ہے تیرا۔ حورین بیٹھتے ہی زور سے سانس لینے لگی۔ دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی دھاگا ابھی ابھی ٹوٹا ہو۔ ایزل گھبرا گئی، کیا ہوا؟ حورین نے ہچکی روکتے ہوئے کہا، دل کہہ رہا ہے کہ اسے تکلیف پہنچی ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زخمی ہو گیا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی محبت اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ ادھر زاویار زخمی ہو چکا تھا۔ اذلان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے میں لایا۔ زاویار کی سانس تیز تھی، مگر آنکھوں میں غصہ ابھی بھی جل رہا تھا۔ یہ لوگ حد سے گزر گئے ہیں اذلان، کل صبح پورے گاؤں میں اعلان ہوگا، میں خود اس سازش کے سر کو پکڑوں گا۔ اذلان نے فکر مند لہجے میں کہا، زاویار تو پہلے آرام کر لے یار، چوٹیں گہری ہیں، سختی نہ کر۔ زاویار نے دھیرے سے کہا، سردار آرام نہیں کرتا، سردار حفاظت کرتا ہے۔ اور یہی کہہ کے وہ زخموں کے درد میں آنکھیں بند کر گیا۔ اور اسی رات کوئی دروازے کے باہر آیا، آہٹ بہت ہلکی تھی۔ اذلان باہر آیا، دیکھا کوئی نہیں، صرف ایک چھوٹا سا کاغذ زمین پر پڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا، یہ تو شروعات ہے، سردار سے حساب ابھی باقی ہے۔ اذلان کے ہاتھ کانپ گئے، یا اللہ، یہ تو سیدھا اعلان جنگ ہے۔ اور دور حورین کی دعا میں لرزش تھی، وہ ساری رات جاگتی رہی، ہر لمحے دل میں ایک ہی فکر گونجتی رہی، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے پہلی بار رب کے سامنے زاویار کا نام لیا، یہ نام اب اس کی پوری روح میں اتر چکا تھا۔ صبح کا سورج آج گاؤں پر مدھم سا طلوع ہوا، جیسے فضا خود تھکی ہوئی ہو۔
زخموں اور آگ کی خوشبو ابھی بھی گاؤں کی دیواروں سے چپکی ہو۔ زاویار رات بھر آرام نہیں کر پایا تھا۔ چوٹیں گہری تھیں اور دل میں جلتی ہوئی لڑائی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اذلان کمرے میں آیا، چہرے پر فکر اور آنکھوں میں وہی پرانی وفاداری۔ زاویار، زخم ابھی بھی رس رہے ہیں، براہ کرم آج باہر مت نکل، ایک دن آرام بھی جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ زاویار نے سخت لہجے میں کہا، میں آج کے دن بھی خاموش رہ گیا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ سردار کمزور ہو رہا ہے، اور کمزور سردار کو گاؤں کبھی معاف نہیں کرتا۔ ادھر حورین کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ حورین صبح سے دروازے کے پاس بیٹھی تھی، چائے بھی نہیں پی، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ چہرے پر صرف ایک سوال تھا، وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایزل نے اسے کندھے سے ہلایا، یار پلیز اٹھ جا، تو پوری رات نہیں سوئی، اگر کچھ ہو بھی گیا ہوتا تو خبر ضرور آتی، اللہ بڑا ہے، پریشان مت ہو۔ حورین کا دل پھٹ رہا تھا۔ ایزل، دل کیوں اتنا بے چین ہے؟ اندر جیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جیسے کوئی رشتہ میری روح میں کھنچ رہا ہو۔ ایزل نے ہنستے ہوئے مگر نرمی سے کہا، یہ محبت ہے بے وقوف، جب دل کسی کو اپنا مان لے تو تکلیف بھی اس کی محسوس ہوتی ہے۔